عادت کے لیے جائیں تو چند چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، چند باتوں کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے کہ اگر ہم ان چیزوں کا لحاظ نہیں رکھتے، ان کا خیال نہیں رکھتے ہیں تو ممکن ہے کہ ہم اس مریض کو، اس بیمار کو اپنے اس حرکت سے، اپنے عمل سے تکلیف پہنچائیں۔ وہ آداب کیا ہیں؟ سب سے پہلا ادب یہ کہ جب ہم کسی مریض کی عادت کے لیے جائیں تو ہم اس کے لیے مناسب وقت کا انتخاب کریں کہ کون سا وقت مناسب ہوگا، کس وقت میں ہمیں مریض کے پاس جانا چاہیے۔ ایسے نہیں کبھی بھی اٹھ کر کے پہنچ گئے۔ ہم اور آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ وہ وقت مریض کے لیے جس سے ہم اور آپ ملنے جا رہے ہیں مناسب وقت ہو۔ ایسا نہ ہو کہ اس کے سونے کے وقت میں، اس کے آرام کرنے کے وقت میں ہم اس کے پاس پہنچ جائیں۔ جو غیر مناسب وقت ہے، اس کے کھانے پینے کا وقت ہے، ہم اس وقت میں پہنچ جائیں جو غیر مناسب وقت ہے۔ ایسے وقت میں اگر ہم اور آپ پہنچتے ہیں تو ممکن ہے کہ اسے ہم اور آپ تکلیف پہنچائیں، اسے پریشان کریں۔ ہماری اس پہنچنے کی وجہ سے اسے پریشانی ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہماری سب سے پہلے کوشش ہونی چاہیے کہ جس کی عادت کرنی ہے، ہم اس کے آس پاس رہنے والے لوگوں سے، اس کے گھر والوں سے دریافت کر لیں کہ اس مریض کے مشغولیات کے اوقات کون سے ہیں، جن اوقات میں وہ آرام کرتا ہے یا کھانے پینے کا وقت ہے، اس کے راحت کا وقت ہے، سونے کا وقت ہے۔ ان چیزوں، ان اوقات کو چھوڑ کر کے بقیہ کسی وقت میں جو مناسب ہو ہم اس کی عادت کے لیے پہنچیں۔ یہ سب سے پہلی چیز، اس کا ہمیں خیال رکھنا ہے۔ دوسری چیز کہ جب ہم مریض کے پاس پہنچیں عیادت کے لیے تو ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم مریض کے پاس کم سے کم وقت گزاریں، جتنی جلدی ممکن ہو سکے وہاں جا کر کے اس سے اس کی خیریت دریافت کر کے، حال احوال پوچھ کر کے، اس کے حق میں دعائیں کر کے وہاں سے نکلنے کی کوشش کریں جتنی جلدی ممکن ہو۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو مریض کے پاس جا کر کے اتنی دیر تک بیٹھتے ہیں اور گپ شپ میں لگے رہتے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں جس سے مریض کو پریشانی ہوتی۔ بہت سا اوقات لوگ بیٹھ کر کے اس طرح گفتگو میں مشغول ہو جاتے ہیں، انہیں خیال نہیں رہتا کہ ہم مریض کے پاس بیٹھیں، اور ان کی اس باتوں سے مریض کو تکلیف ہوتی ہے۔ اگرچہ وہ کہہ نہیں پاتا، وہ بول نہیں پاتا، لیکن پریشان ہو رہا ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز کا خیال رکھیں۔ مریض کے پاس ہم عیادت کرنے کے لیے گئے، کسی خوشی کے موقع پر نہیں پہنچے، زیارت کرنے کے لیے نہیں پہنچے، کوئی پارٹی منانے کے لیے نہیں پہنچے ہم اور آپ کے وہاں لمبے سے لمبا وقت گزارے۔ آپ عیادت کے لیے گئے ہیں، مریض کی خیریت دریافت کرنے کے لیے گئے ہیں، تو وہاں پہنچ کر کے آپ اس سے اس کی خیریت دریافت کریں، دعا دیں اور جتنی جلدی ممکن ہو وہاں سے نکلیں۔ ہاں، اگر مریض خود چاہتا ہے کہ آپ وہاں بیٹھیں تو پھر آپ وہاں بیٹھ جائیں۔ اگر ایسا ہوتا ہے کہ مریض آپ کے وہاں بیٹھنے سے مریض کو خوشی ملتی ہے، اس کو اچھا لگ رہا ہے، اس کے چہرے پر رونق آ گئی ہے آپ کے بیٹھنے کی وجہ سے، وہ چاہتا ہے کہ آپ بیٹھیں تو یقیناً آپ بیٹھیں۔ جب تک وہ چاہے تب تک آپ اس کے پاس بیٹھے رہیں۔ لیکن اگر معاملہ دوسرا ہے، وہ آپ کے بیٹھنے سے پریشان ہو رہا ہے، تو جتنی جلدی ممکن ہو سکے وہاں سے نکلنے کی کوشش کریں۔ اس چیز کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طرح تیسری چیز جس کا ہمیں خیال رکھنا ہے وہ یہ کہ جب ہم مریض کے پاس پہنچیں تو ہماری یہ کوشش ہو کہ ہم اپنی باتوں سے اسے ڈرائیں نہیں، اس کا حوصلہ نہ توڑیں۔ بہت سے احباب ایسے ہوتے ہیں جب مریض کے پاس جاتے ہیں عیادت کے لیے تو وہاں بیٹھ کر کے ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے مریض کو ڈرا دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بیماری فلاں شخص کو بھی تھی جس سے اس کی وہ موت ہو گئی، یہ بیماری فلاں شخص کو تھی جس کی وجہ سے بہت زیادہ وہ پریشان ہوا، وہ بیماری میں بہت زیادہ تکلیف محسوس کرتا رہا۔ اس طرح کی باتیں بہت سے لوگ مریض کے پاس جا کر کے کرتے ہیں۔ ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہماری زبان سے کوئی بھی ایسی بات نہ نکلے جو مریض کو پریشان کرنے والی ہو، اس کے حوصلے کو توڑنے والی ہو، بلکہ ہماری باتیں ایسی ہوں جو اس کو امید دلائیں، ہماری باتیں ایسی ہوں جو اس کے حوصلے کو بڑھائیں تاکہ وہ بیماری سے لڑ سکے، اس کے اندر طاقت پیدا ہو بیماری سے لڑنے کی۔ آپ جا کر کے اسے ڈرا دیں، آپ جا کر کے اس کے سامنے ایسی باتیں کریں جس سے اس کا حوصلہ ٹوٹ جائے، تو پھر وہ بیماری سے لڑنے کی طاقت اس کے اندر باقی نہیں بچتی۔ جتنی جلدی وہ بیماری سے نکل سکتا تھا اور ٹائم لگے گا اسے بیماری سے نکلنے سے، کیونکہ وہ اب ڈپریشن میں جاتا چلا جائے گا، وہ مایوس ہوتا چلا جائے گا، اور جتنا انسان مایوس ہوگا وہ بیماری اتنی اس پر حاوی ہوتی چلی جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہمارے سامنے اس سلسلے میں موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ یہ مرض الموت ہے، بیماری میں تھے اور وہ امید کھو چکے تھے، انہیں ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ اب میں بچوں گا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس پہنچے تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے وصیت کے مسائل پوچھنے شروع کر دیے، وراثت کے مسائل پوچھنے شروع کر دیے، کیونکہ انہیں ایسا لگ رہا تھا کہ اب زندگی بچی نہیں ہے، لہذا وصیت کا جو کرنا ہے وہ کر دوں گا، اس طرح کے مسائل پوچھ کر کے چنانچہ انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول میرے پاس بہت زیادہ مال و دولت ہے، ایک ہی بچی ہے، تو کیا میں اپنے پورے مال کو اللہ رب العالمین کے راستے میں صدقہ کر دوں؟ اور پھر ایک لمبی حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وراثت کے سلسلے میں تعلیمات بھی دی۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ عمل جو رویہ اس وقت تھا، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ مایوس ہو چکے ہیں اپنی زندگی سے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کس طرح انہیں حوصلہ دلایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ سعد، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ابھی تمہاری زندگی اور باقی ہے،
ابھی تمہیں بہت کچھ کرنا ہے، ابھی تو تم سے اسلام کو بہت فائدہ پہنچنا ہے، ابھی تم سے کفر کو بہت نقصان پہنچنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی باتیں کی، ایسے جملے استعمال کی جس سے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حوصلہ ملا۔ بعد میں ہم اور آپ اگر تاریخ پڑھیں تو سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے آگے چل کر کے بہت سارے ایسے کارنامے انجام دیے اسلام کے لیے، بہت ساری محنتیں انہوں نے کی، بہت ساری جنگیں ایسی ہوئے جو کفار کے خلاف، مشرکین کے خلاف، جہاں حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے بہت ہی نمایاں کردار ادا کیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حوصلہ بڑھایا، ایسا نہیں کہ جب وہ خود مایوس ہو گئے تو اور مایوسی کی باتیں کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اور بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی آتی تھی جس کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی باتیں کہی تھی، لیکن ہم اور آپ حسن ظن کے طور پر تو ایسی باتیں کہہ سکتے ہیں، اللہ رب العالمین سے اچھی امید کے طور پر ایسی باتیں کہہ سکتے ہیں کہ جس سے اس بیمار کا حوصلہ بڑھے، اس کی حوصلہ افزائی ہو، اس کی ہمت بڑھے، وہ اپنی زندگی سے مایوس نہ ہو جائے۔ تو ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم جو بیمار ہے، مریض ہے، اس کے سامنے ایسی باتیں کریں جو اس کے حوصلے کو بڑھانے والی ہوں، نہ کہ اسے ڈرانے والی اور اسے مایوس کرنے والی ہوں۔ اس چیز کا ہم خیال رکھیں۔ اسی طرح ہم اور آپ جب کسی مریض کی عادت کے لیے پہنچیں تو جہاں ہم اس سے باتیں کریں، اسے دلاسا دیں، وہیں ساتھ ہی ساتھ ہماری یہ کوشش ہو کہ ہم زیادہ سے زیادہ اسے دعاؤں سے نوازیں۔ شریعت کے اندر، حدیث کے اندر بہت ساری ایسی دعائیں ہمیں اور آپ کو بتلائی گئی ہیں، سکھلائی گئی ہیں، جو مریض کی شفایابی کے لیے کافی باثر ہوا کرتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا کہ ہم مریض کی عادت کے لیے جائیں تو ان دعاؤں کا اہتمام کیا کریں، تو وہ دعائیں بھی ہم اور آپ پڑھیں۔ ایسا نہیں کہ صرف بات کر کے دلاسا دے کر کے واپس آئیں، اس کے حق میں اور آپ دعائیں بھی کریں۔ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہم یاد کر سکتے ہیں، مثال کے طور پر لا بأس طہور انشاءاللہ، بڑی مختصر سی دعا ہے، ہم اور آپ یہ دعا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور دعا ہے اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما، اور اس طرح کی اور کئی ساری دعائیں ہیں، ہمیں یاد کر لینی چاہیے تاکہ ہم کسی بھی مریض کے پاس اس کی عادت کے لیے پہنچیں تو ہم اور آپ اسے دعاؤں سے نواز سکیں، اور اس دعا کے بدلے اللہ رب العالمین اسے شفا دے دے۔ اللہ رب العالمین کسی کی بھی دعا قبول کر کے اسے اس بیماری سے نجات دے دیں۔ اس طرح ایک اور دعا ہے جو عموماً اس موقع سے بڑی کارگر ثابت ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا سکھلاتے ہوئے کہا اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، بڑی پیاری دعا، اکثر لوگوں کو یاد ہوا کرتی ہے۔ تو یہ دعا ہم اور آپ پڑھیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دعا کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی مریض کی عادت کے لیے جاتا ہے اور اس کے پاس یہ دعا 7 مرتبہ پڑھتا ہے، 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے، اگر اللہ رب العالمین نے اس کی موت مقرر نہیں کی ہے تو اللہ رب العالمین اس انسان کو اس بیماری سے نجات دے دے گا، اسے شفا دے دے گا۔ تو اس طرح کی دعائیں شریعت نے ہمیں اور آپ کو سکھائی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم مریض کی عادت کے لیے جائیں تو یہ دعائیں اس کے حق میں کریں۔